معبد نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مہرے کی، آپ علیہ السلام کے ایک ایک خوبی کی، آپ کے بدن کی، آپ کے حسن کی، آپ کے جمال کی جو دلکش تصویر کشی کی ہے، وہ سیرت کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کا ایک انوکھا باب ہے، سنہری باب ہے کہ معبد کے جو الفاظ ہیں وہ عربی ادب کا گویا سب سے عمدہ اور بہترین اور لاجواب شاہکار ہے کہ معبد نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو بیان کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں، آپ ذرا اندازہ کریں کتنا خوبصورت معبد کی تصویر کشی ہے۔ حضرت معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ ولم تزر به سعلۃ لیس بنحیل وسیم قسیم فی عینیہ دعج واشفارہ وطف صوتہ سحل عنقہ سطع لحیتہ کثاثہ ازج اقرن ان صمت اللہ الوقار وان تکلم سما اجمل الناس وابہاہم من بعید واجلاہم واحسنہم من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کان منطقہ خزرات نظم یتحدرن ربعۃ لا یأس من طول ولیس بالقصیر محاب مقبول غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثة منظرا واحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به ان قال انصتوا لقوله وان امر تبادروا لامره اصحابه يجتمعون عليه ويخدمونه ويسرعون في طاعته وما ذلك الا لجلالته عندهم ومحبتهم له لا عابس ولا مفند۔ یہ حضرت معبد کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ اور آپ علیہ السلام کی صورت کو گویا معبد نے وہ تھوڑی دیر جو دیکھا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کی ہے۔ میں وہ سراج منیر بیان کر رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا سراج منیر کہ روشن چراغ، اس روشن چراغ کو دیکھنے والوں نے دیکھ کر کیسے محسوس کیا، اس کو اپنے دل دماغ میں کیسے اتارا۔ حضرت معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک آدمی دیکھا بہت چمکتا چہرہ ابلج الوجہ، دمکتا ہوا روشن اس کا چہرہ تھا جی، لم تزر بھی سعلۃ، کہ اس کے چہرے پر یا اس کے سر اور بالوں میں کوئی سفید بال نہیں آیا تھا، بلکہ بالکل سیاہ اور کالے بال اس کے سر اور داڑھی کے تھے۔ لیس بنحیل، بہت دبلا اور پتلا نہیں، بلکہ وسیم قسیم، خوبصورت، نہایت روشن روح، مناسب بدن، جس بدن کے کوئی حصے میں بھی کوئی ہلکا سا عیب نظر نہ آتا ہو، ایسا پاک صاف اور مناسب بدن، وسیم قسیم، نہایت خوبصورت، کوئی بدن کا حصہ عیب کی طرف نکلا ہوا نہیں ہے۔ فی عینیہ دعج، آنکھوں میں سیاہی، واشفارہ وطف، اور آپ کے بھو نہایت گھنے، صوتہ سہل، بات کرے تو آپ کی آواز میں بھاری پن، عنقہ سطع، آپ کی گردن اونچی، لحیتہ کثاثہ، آپ کی داڑھی نہایت گھنی، ازج، آپ کے دونوں بھاؤں گویا بالکل باریک تھے، اقرن، اور دونوں بہو یہ بالکل درمیان میں آ کر مل جاتے تھے، اجمل الناس، ان صمت اللہ الوقار، خاموش رہیں تو آپ کا وقار بولے ہیں، آپ خاموش رہیں بات نہ کریں، تھوڑی دیر خاموش رہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ خاموشی ہو گئی ہے، بلکہ ان صمت اللہ الوقار، کہ اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کے چہرے کا روب اور آپ کے اوپر چھایا ہوا وقار، یہ وقار بولتا تھا۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا، اور اگر آپ بولنا شروع کرتے تو پھر گویا آپ کی آواز بلند ہوتی، ایسے لگتا کہ سب کی آواز دب چکی ہے، اب صرف
اللہ کے رسول کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اجمل الناسی و ابہاہم من بعید، دور سے دیکھو تو باروب، بہت ہی پروقار اور نہایت حسین اور نہایت خوبصورت، نہایت جمیل۔ نزدیک آ جائیں تو اجلاہم، چہرہ بہت روشن، و احسنہم، اور بڑے خوبصورت۔ نزدیک سے دیکھو تو بہت خوبصورت اور بہت روشن، دور سے دیکھو تو بہت باروب اور بہت جمیل۔ حلو المنطقی، فرماتی ہیں کہ بڑی میٹھی زبان، بات کریں تو گویا شہد بر سے، بات کریں تو مٹھاس بر سے، ایسی پیاری اور میٹھی زبان۔ آپ علیہ السلام جب بولتے تو وہ ایک خاتون جس نے تھوڑی دیر رسول اللہ کے ساتھ میں گزارا، وہ کہہ رہی ہے حلو المنطق، بات کریں تو بات میں مٹھاس۔ فصل، ہر لفظ الگ الگ، آپ کی بات ایک بات دوسرے میں گھسی ہوئی نظر نہیں آتی، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر کلمہ الگ الگ دکھائی دیتا تھا۔ لا حذر ولا نظر، کہ رسول اللہ کی بات میں کوئی بےہودگی نہیں، بےہودہ بات نہیں، بیکار بات نہیں، بکواس نہیں، آواز میں اونچائی نہیں اور بےہودہ پن نہیں۔ ایسے لگتا تھا، وہ خاتون کہتے ہیں کأن منطقہ خزرات نظم یتحدرنا، کہ وہ جب گفتگو کرتے تو ایسے لگتا موتیوں کی لڑی ہے جس لڑی کو توڑ دیا گیا اور اس موتیوں کی لڑی سے موتیاں نیچے گرتے جا رہی ہیں۔ آگے اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتے ہیں ربعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم درمیانہ قد ہے، لا یعص بطول، ایسا نہیں کہ اونچائی نہ ہو، لیس بالقصیر، اللہ کے رسول پستہ قد اور کم قد والے نہیں ہیں، درمیانہ قد تھا لیکن نکلتا ہوا قد تھا۔ آپ علیہ السلام کسی کے بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں تو سب سے اونچے آپ ہی نظر آتے تھے۔ بلند سے بلند آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ ذرا کم قد کا لگتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے قد کے لگتے، لیکن عام طور سے گویا آپ کا قد درمیانہ تھا، ٹھگنا اور کم قد، قصیر پست قد آپ نہیں تھے۔ محابن، بہت باروب، ہیبت ناک چہرہ، چہرے پر ہیبت اور روب و دبدبہ گویا چھایا ہوا رہتا تھا، لیکن اس روب اور دبدبے کی وجہ سے آدمی گھبراتا نہیں تھا، دور ہونا نہیں چاہتا تھا اور نزدیک ہونے سے گھبراتا نہیں تھا، بلکہ مقبول، چہرے پر روب ہونے کے باوجود ہر آدمی چاہتا کہ میں نزدیک جاؤں، میں قریب بیٹھوں، میں پاس رہوں، میں آپ کی صحبت پاؤں۔ اس طرح سے ہر آدمی نزدیک ہونا چاہتا تھا۔ غصن بین غصنین، بڑے پیارے انداز میں حضرت ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے ڈالیاں دیکھی ہوں گی، درخت کی ڈالیاں، کہ 3 ڈالیاں، غصن بین غصنین، 2 ڈالیوں کے درمیان کی ایک ڈالی، فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، تینوں ڈالیاں حسین ہیں لیکن درمیان کی ایک ڈالی تینوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور سب سے زیادہ قدر والی اور سب سے زیادہ خوبصورتی والی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول لوگوں کے درمیان میں ہوتے تو دوسرے بھی چاہے خوبصورت ہوں، لیکن اللہ کے رسول کا حسن کہیں اور ہوتا اور بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، حضرت ابو بکر تھے ساتھ میں، تو حضرت ابو بکر کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں جو اس ام معبد نے تھوڑی دیر میں سمجھا، اس کو حضرت ام معبد فرماتی ہیں لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے کچھ ساتھی ہیں جو سائے کی طرح سے ان کے اوپر چھائے ہوئے رہتے ہیں، سائے کی طرح سے لگے رہتے ہیں، سائے کی طرح سے چھائے رہتے ہیں۔ ان قال انصتوا لقولہ، یہ بزرگ بولیں تو ان کی بات کو سننے کے لیے بالکل خاموش ہو جائیں۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا لِأَمْرِهِ، اور اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو پرندے کی طرح سے جھپٹیں،
فوراً اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اس میں ایک لمحے کی تاخیر، 1 منٹ کی دیر بالکل برداشت نہ کریں، فوراً آگے بڑھ کر اس کو کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ اور فرمایا اصحابہ یجتمعون بہ علیہ، ان کے ساتھی ان کے آس پاس رہتے ہیں، وَيَخْدِمُونَهُ، ان کی خدمت کرتے ہیں، وَيُسْرِعُونَ فِي طَاعَتِهِ، ان کے حکم کے پورا کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، اور یہ سب لِجَلَالَتِهِ وَمُحَبَّتِهِمْ لَهُ، کہ کسی بھی روب، دبدبے، خوف اور ڈر یا ظلم یا کسی اور جبر و زبردستی کے خوف سے نہیں ہے، بلکہ دلوں میں چھائی ہوئی عظمت اور رسول اللہ سے بے پناہ محبت کی بنا پر ہے۔ تو بزرگوں، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو خاتون نے تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ کر جو امت کے سامنے بیان کیا۔ سیرت کے اور تاریخ کی کتابوں میں معبد کے ان الفاظ کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اور گویا سنہری لفظوں میں لکھ کر اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔